کوئی بھی اگر اس فطرت کے خلاف بات کرتا ہے حکم خدا کے خلاف بات ہے. آج بہت سے پادری ٹائپ کے لوگ یا بلا وجہ دینداری دکھانے والے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم شادی نہیں کریں گے, ہم گوشت نہیں کھائیں گے, ہم اچھا لباس نہیں پہنیں گے, اچھے مکان میں نہیں رہیں گے, ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکران نعمت کے بجائے یہ کفران نعمت ہے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں, ہر پاک اور جائز کام کو انجام دو. کس نے روکا؟ یہ آیت ہے. لما تحرم ما احل اللہ, جسے خدا نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اسے کس نے تمہارے لیے حرام قرار دیا؟ یہ بات آسانی سے گنہگار کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حلال کو ہم نے حرام کو ہم نے اپنے لیے حلال سمجھا, غلط ہے. لیکن یہ بھی تو غلط ہے کہ حلال کو ہم اپنے لیے حرام کہیں, یہ اختیار ہمیں حاصل نہیں. کبھی شاید میں نے ذکر کیا, میرے تخیل میں شاید بات آ رہی ہے, ایک پادری جس نے کہا کہ ہم شادی نہیں کرتے, جب تحقیق ہوئی 26 لواط کے گناہ کیا تھا اس نے. واہ, جائز چھوڑ کے ناجائز طریقے سے. اب اسی غلط طریقے کی وجہ سے آپ معاشرے میں اس غلط کام کو رائج کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی فطری عمل سے دستبرداری اختیار کرے, نفس خواہش تو موجود ہے, زبردستی کرنے کی بنا پر لا محالہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ گناہ میں مبتلا ہوگا. بلا وجہ کی تقوی پرہیزگاری مناسب نہیں. لہذا معصوم کے فرمان کے مطابق جو انسان جس طرح بھوک لگنے پہ کھانا کھاتا ہے, گرمی سردی میں لباس پہنتا ہے, سر چھپانے کے لیے مکان بناتا ہے, لازمی زندگی کا فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ جائز طریقے سے نفسانی خواہش کو پورا کرے تاکہ گناہ سے وہ بچ سکے. لہذا تلاوت کی آیت میں رب کریم نے جہاں آسمانوں کے خلقت کو, زمینوں کے خلقت کو, مخلوقات کی خلقت کو اپنی نشانی قرار دیا, انہی میں سے ایک نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی جس سے خدا کو پہچانا جا سکتا یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو جوڑ میں پیدا کیا. مرد کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر مرد نامکمل ہے. اچھا, جب یہ بات کرتے ہیں لوگ فوراً منفی درجے پر بات سوچتے ہیں. دیکھا مولوی حضرات کو اور کوئی تو یاد نہیں رہتا, پیغمبر کی زیادہ شادیاں یاد رہتی ہیں اور امام کی زیادہ شادیاں یاد رہتی. معلوم ہونا چاہیے ہم ذکر کرنے میں حضرت ام البنین کو دوسری بیوی شمار کرتے ہیں, در حقیقت چھٹی بیوی تھی. 34 اولادیں ہیں امیر المومنین کی, 34 اولادیں, یعنی اندازے کے مطابق 17 کے قریب بچے اور 17 کے قریب بچیاں. تو یہ اس طرح سے انسان جائز کام کو بلا وجہ حرام اور غلط نہیں تصور کر سکتا. میرے ذہن میں کچھ ضروری مسائل آ رہے ہیں لیکن میں کیا کروں, جناب ام البنین کا ذکر, بیوی کا ذکر رہ جائے گا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان حکم شریعت کے مطابق این ممکن شریعت نے اجازت دیا, اس کا فریضہ, اس کا حق یا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, اس نے اگر دوسری شادی کی تو عام علماء کرام بھی لعنت تان کرتے ہیں, دوسری شادی ہو گئی, ایسا خبیث انسان, ایسا بدبخت انسان. ایک خرابی ہمارے معاشرے کی. دوسری بات, شوہر کسی کا انتقال ہو جائے, اگر بیوی نے شادی کی گویا زنا قبول ہے لوگوں کو مگر دوسری شادی قبول نہیں. ایسے بھائی کو جانتا ہوں کلہاڑی سے قتل کریں گے لیکن بہن کو شادی کی اجازت نہیں دیں گے. برعکس شوہر کا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا, مرد کی بیوی کا, اس نے ظاہر شادی کرنی. ارے ایسا بدبخت انسان کہ بیوی کے قبل ابھی مٹی بھی نہیں سو, کس نے شادی کی. مٹی سے شادی کا کیا تعلق, کوئی ہے مٹی سے شادی کرے جا کے. تو یہ اسلامی معاملات ہیں جن کی وجہ سے حلال طریقہ چھوڑنے سے, حلال طریقے کی لام تان برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے پھر چھپا کر انسان گناہ کرے تو وہ جو رکاوٹ بنتے ہیں اس گناہ کے ذمہ دار. لہذا یادیں پچھلی دفعہ ایک روایت نقل کی تھی,
حضرت اسرائیل کی دوستی نہیں معلوم استاد محترم کی طویل ترین گفتگو کن کن حضرات نے سنی ہے کہ انہوں نے نہیں سنی. پانچویں امام حضرت امام محمد باقر جان کنی کے سختی کو بیان فرمایا. اب بہت سے روایات آیات کتنا سخت کہ حضرت سلمان فارسی نے وقت آخر کسی قبرستان سے مرحوم کو سلام کیا, اس نے جواب دیا, پیغمبر بتا گئے تھے کہ جواب دینا تمہارے موت کی نشانی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مر جاؤں لیکن آپ تو بتائیں موت کی تلخی کیسی ہے. کہا 100 سال ہو چکے مرے ہوئے, حلق میں تلخی بھی موجود. حضرت سلمان ہی کی روایت کے ذیل میں پانچویں امام فرماتے ہیں کسی کے سوال کے جواب میں کہ اگر کوئی اسرائیل سے دوستی کرے تو اس تلخی اس پریشانی سے بچ سکتا. میرا جواب ایک ہی دفعہ جناب اسرائیل صاحب تشریف لاتے ہیں تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے, دوستی کرے تو روز آئے گا, پھر کیا ہو, کیا ممکن ہے؟ صاحب کا لوگوں نے مذاق اڑایا, اسرائیل سے کوئی دوستی کرتا ہے کیسے بھی ہو. امام نے کہا خاموش رہو, اس کا سوال درست ہے. یہ بات درس کا حصہ ہے, بہرحال سن لیجئے. ابھی موضوع میں نے آگے کچھ حصہ بیان کرنا ہے. ایک مرتبہ امام نے جب کہا کہ درست ہے, لوگ ہم تن گوش ہو کر امام کو سننے لگے, غور سے سننے لگے. اور ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ ہاں اسرائیل کے بارے میں آپ نے صرف سنا ہے کہ وہ روح قبض کرتا ہے, اس کی ایک اور ڈیوٹی ہے. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو, مومنین کی فہرست تیار کرتا ہے کون اول وقت میں آ کر نماز پڑھتا ہے. اگر اس کی نگاہ میں, امام معصوم کا فرمان ہے, اس کی نگاہ میں 40 نمازیں کہہ رہا ہوں, غور سے سنیے گا, میرے ساتھ بہت گڑبڑ ہوتا بعد میں. آپ نے کچھ 40 چیزیں گنوائی تھی, کیا تھی؟ میں نے کوئی 40 دن نہیں گنوائی ہے. 40 نمازیں دن میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17 دونے 2 کا پڑھا یاد ہے اس کا مطلب, اور 6 اور پڑھ ملائیے 40 نمازیں ہو گئی, یعنی 2-2.5 دن کی نمازیں 40 نمازیں ہو جاتی ہیں. 40 نمازیں بلا فاصلہ, البتہ ہی نہیں کہ 2 تاریخ کو ایک نماز لے لی اور 5 تاریخ کو ایک نماز لے لی, 10 تاریخ کو لے لی, پھر اگلے مہینے کچھ لے لی, پھر اگلے سال کچھ 40 نہیں, تسلسل کے ساتھ 40 نمازیں. اول وقت میں اسرائیل علیہ السلام کے فہرست میں مومن کا نام آ جائے, وہ اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے. روح قبض کرتے وقت کوئی تکلیف نہیں, ایسا لگتا ہے جیسے خوشبو سے سونگھا دیا خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. صلوات پڑھیں. السلام علیکم. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ. اللہ حافظ.